درس نمبر 15، احکام زکوٰۃ نمبر 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورہ توبہ 60 نمبر کی آیت ہے۔ ترجمہ: صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے، نیز انہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں، قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ فائدہ: حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے صدقات زکوٰۃ کی تقسیم کو نبی یا غیر نبی کسی کی مرضی پر نہیں چھوڑا، بلکہ بذات خود اس کے مصارف متعین کر دیے ہیں جو عاد ہیں۔ فقراء، جن کے پاس کچھ نہ ہو، مساکین، جن کو بقدر حاجت میسر نہ ہو، عاملین، جو اسلامی حکومت کی طرف سے تحصیل صدقات وغیرہ کے کاموں پر مامور ہوں، مؤلفاتی قلوب، جن کے اسلام لانے کی امید ہو یا اسلام میں کمزور ہو، وغیر ذالک من الانواع۔ اکثر علماء کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ مد نہیں رہی۔ رقاب یعنی غلاموں کا بدل کتابت ادا کر کے آزادی دلائی جائے یا خرید کر آزاد کیے جائے، یا اسیروں کا فدیہ دے کر رہا کرائے جائے۔ غارمین، جن پر کوئی حادثہ پڑا اور مقروض ہو گئے یا کسی کی ضمانت وغیرہ کے بارے میں دب گئے۔ سبیل اللہ، جہاد وغیرہ میں جانے والوں کی اعانت کی جائے۔ اور بعض فقہا نے فرمایا کہ اس سے طالب علم مراد ہیں جو دینی علوم کے حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور صاحب بدائع نے فرمایا ہے اس سے وہ سب لوگ مراد ہیں جو کسی بھی صورت میں اللہ کی اطاعت میں اور نیک کاموں میں لگے ہوئے ہیں، بشرط یہ کہ وہ محتاج ہوں۔ مسافر جو حالت سفر میں مالک نصاب نہ ہو، وہ مکان پر دولت رکھتا ہو۔ وابن سبیل کے معنی ہے یہ احادیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ حرص، حب مال سے بچو، اس حرص نے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حیات میں 1 درہم خیرات کرنا مرنے کے وقت 100 درہم کی خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ مسنون دعا، موسم کا پہلا پھل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلا موسمی پھل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دونوں آنکھوں پر رکھتے، پھر یہ دعا فرماتے: اللہم کما اطعمتنا اولہ فطعمنا آخرہ، اللہم کما اطعمتنا اولہ فطعمنا آخرہ۔ اے اللہ، جیسا کہ آپ نے اس کی ابتدا میں ہمیں کھلایا، اسی طرح آخر میں کھلائیے، پھر گھر کے کسی چھوٹے بچے کو دے دیتے۔ احکام و مسائل۔ سونے چاندی کے زیور، برتن وغیرہ سب پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے پہننے کے ہو یا بند رکھے ہوں اور کبھی استعمال نہ ہوتے ہوں۔ غرض یہ کہ چاندی اور سونے کی ہر چیز پر زکوٰۃ واجب ہے۔ درس نمبر 16، صدقے کے فضائل۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ سورہ بقرہ 264 نمبر کی آیت ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا چھوڑے۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ فائدہ: آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، صدقہ دے کر محتاج کو ستانے اور اس پر احسان رکھنے سے صدقے کا ثواب جاتا رہتا ہے، یا اوروں کو دکھا کر اس لیے صدقہ دیتا ہے کہ لوگ سخی و مالدار جانیں، اس طرح سے بھی صدقہ و خیرات کا ثواب کچھ نہیں ملتا۔ صدقہ و خیرات کی یہ شرط معلوم ہوئی کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت کے ثواب کی نیت سے خرچ کرے، دکھلاوے یا نام و نمود کی نیت سے نہ ہو۔
نام و نمود کی نیت سے خرچ کرنا اپنے مال کو برباد کرنا ہے، اور آخرت پر ایمان رکھنے والا مومن بھی اگر کوئی صدقہ و خیرات محض نام و نمود اور ریا کے لیے کرتا ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ جو لوگ صدقہ و خیرات میں ریا کاری کرتے ہیں ان کی مثال بیان کی گئی کہ اگر کسی نے ریا اور دکھلاوے کی نیت سے صدقہ کیا تو اس کی مثال ایسی سمجھو کہ کسی نے دانہ بویا ایسے پتھر پر کہ جس پر تھوڑی سی مٹی نظر آتی تھی، جب پانی برسا تو پتھر بالکل صاف رہ گیا، اب اس پر دانہ کیا اگے گا؟ ایسے ہی صدقات میں ریاکاروں کو کیا ثواب ملے گا؟ ریاکاری، شہرت اور نام و نمود کے لیے کوئی کام کرنا مومن کی شان کے لائق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ صدقہ نکال کر دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال مال سے صدقہ دے اور اللہ نہیں قبول کرتا مگر مال حلال کو، تو وہ صدقے کو اللہ جل شانہ کی ہتھیلی میں رکھتا ہے اور پروردگار اس کی پرورش کرتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا، ہر آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض پر کیا پڑھ کر دعا فرماتے مسنون دعاؤں میں ہیں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت فرماتے تو یہ دعا فرماتے، اذهب الباس رب الناس واشفی آت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، تکلیف دور ہو جائیں، شفا دیجئے، آپ شفا دینے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا دیجئے کہ کوئی بیماری نہ رہے۔ احکام و مسائل: بھائی بہن، ساس سسر، بہو داماد، ماموں ممانی، خالہ خالو، پھوپھی پھوپا، چاچی دیور دیورانی، جیٹ جٹھانی، سمدھی سمدھن، سالہ سالی، ننند بہنوئی، بھابھی بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی وغیرہ، ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اگر وہ مستحق ہو۔ سید یعنی بنو ہاشم کو عام حالات میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، بلکہ ان کے ساتھ نفلی صدقات اور ہدیہ وغیرہ سے تعاون کرنا چاہیے، البتہ اگر ان کی مالی حالت اس قدر سنگین ہو کہ مانگنے کی نوبت آ رہی ہو اور زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہ ہو تو انہیں زکوٰۃ دینے کی گنجائش ہے۔ درس نمبر 17، صدقے کے فضائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء وهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ سورہ بقرہ 271 نمبر کی آیت۔ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ فائدہ: یہ آیت فرض اور نفل سب صدقات کو شامل ہیں۔ زکوٰۃ و صدقات چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس میں ایک دینی مصلحت یہ ہے کہ چھپا کر دینے میں ریاکاری کا خطرہ نہیں، دوسرے یہ کہ لینے والا شرماتا بھی نہیں، تیسری مصلحت یہ ہے کہ مال کی مقدار عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی۔ اگر لوگوں کے دکھلانے کی نیت نہ ہو تو لوگوں کے سامنے بھی خیرات کرنا بہتر ہے، تاکہ دوسروں کے دلوں میں بھی خرچ کرنے کا شوق اور رغبت پیدا ہو، اور چھپا کر خیرات کرنا بھی بہتر ہے تاکہ لینے والا نہ شرمائے۔ خلاصہ یہ کہ ظاہر کر کے دینا اور چھپا کر دینا دونوں بہتر ہے، مگر ہر موقع اور مصلحت کا لحاظ ضروری بات ہے۔ احادیث: سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس روز یعنی قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھیں گا جس روز اللہ کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جس نے اس طرح چھپے طور پر صدقہ دیا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی حاجت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 صدقات کے برابر ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ مسنون دعا: نزا اور جان کنی کے وقت یاسین شریف کا حکم۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث مرفوع ہے کہ جس میت مرنے والے کے قریب سورہ یاسین شریف پڑھی جائیں تو خدا پاک اس پر آسانی فرماتے ہیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں پر یاسین شریف پڑھا کرو۔ احکام و مسائل: زکوٰۃ صرف مسلمان مستحق ہی کو دینا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت مستحق کو اس زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہے۔
مستحق کو مالک بنائے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کی رقم سے مسجد، اسکول، مدرسہ، سڑکیں، ہسپتال، کنواں وغیرہ بنانا جائز نہیں۔ زکوٰۃ کی رقم تنخواہ، مزدوری یا کسی اور چیز کے عوض یعنی بدلے میں دینا بھی جائز نہیں۔ الغرض خوب سوچ سمجھ کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ درس نمبر 18، اعتکاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورہ بقرہ 187 نمبر کی آیت ہے۔ اور بیویوں سے اس حال میں مباشرت نہ کرو جب تم اعتکاف کیے ہوئے ہو مسجدوں میں۔ فائدہ: رمضان مبارک کی عبادت میں خاص عبادت ایسی ہیں جو صرف اسی ماہ مبارک کے ساتھ اور اسی ماہ کے بھی آخری عشرے کے ساتھ خاص ہے، جسے ہم اعتکاف کے نام سے پہچانتے ہیں۔ کوئی بندہ پورا سال بھی اعتکاف میں بیٹھا رہے تو رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کے مسنون اعتکاف کے برابر اجر نہیں پا سکتا، بلکہ رمضان مبارک کے پہلے 20 دنوں کے اعتکاف پر بھی وہ اجر نہیں جو آخری عشرے کے اعتکاف پر ملتا ہے۔ اعتکاف مسنون ہے جو صرف مسجدوں ہی میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اعتکاف کی نیت کے بغیر مسجد میں جتنا بھی وقت گزارے تو وہ اعتکاف میں شمار نہ ہوگا۔ اعتکاف کے دنوں میں ایک تو شب قدر میں بیدار رہنے اور نمازوں میں قیام کرنے کی آسانی ہو جاتی ہے، دوسرے مخلوق سے تعلق کم سے کم ہو جاتا ہے، اور خالق تعالی شانہ کی طرف پوری طرح توجہ رہتی ہے۔ دل و جان سے، جسم اور زبان سے عبادت اور تلاوت میں مشغول رہتی ہے۔ اور یہ سمجھی ہوئی بات ہے۔ احادیث مبارکہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اعتکاف فرماتی رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان مبارک میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ مسنون دعا، جب قبرستان جائیں تو کیا پڑھیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے: السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ سلامتی ہو تم پر اے خبر والو، اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائیں، تم ہم سے پہلے ہو، ہم تمہارے بعد ہیں۔ احکام و مسائل، اعتکاف کی نیت کر کے یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک واجب، دوسرا سنت اور تیسرا نفل۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص منت یا نظر مان کر اپنے اوپر اعتکاف لازم کر لے۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ یہ کسی کام پر موقوف کیے بغیر یوں ہی کہہ دے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر دیا تو یہ اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جتنے دنوں کے اعتکاف کرنے کی نیت کی ہے اتنے دن اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ سنت اعتکاف وہ ہوتا ہے جو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ مستقل ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی۔ اور نفل اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے نہ دنوں کی تعداد، جتنے دنوں کا اعتکاف کرنے کو جی چاہے کر لیں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں تب بھی جائز ہے، اور کم سے کم جتنی مدت کے لیے بھی چاہے نفلی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ درس نمبر 19، اعتکاف کا بیان نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، سورہ بقرہ 125 نمبر کی آیت۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ فائدہ: آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات یہ کہ جس طرح بیت اللہ کا تمام ظاہری اور باطنی نجاسات سے پاک رکھنا ضروری ہے، اسی طرح تمام مساجد کو بھی پاک رکھنا واجب ہے۔ یعنی مساجد میں داخل ہونے والوں پر لازم ہے کہ اپنے بدن اور کپڑوں کو بھی نجاسات اور بدبو کی چیزوں سے پاک صاف رکھیں۔
اور اپنے دلوں کو شرک و نفاق اور تمام اخلاق رذیلہ، تکبر، حسد، بغض، حرص و ریا وغیرہ کی نجاسات سے پاک کر کے داخل ہوں۔ دوسری بات یہ کہ بیت اللہ کا دوسری بات یہ کہ بنا بیت اللہ کا مقصد طواف دوسری بات یہ کہ بنا بیت اللہ کا مقصد طواف اور اعتکاف اور نماز ہے۔ احادیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرتا ہے تو اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، اس کے لیے تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ خود ان کو کرتا رہا۔ مثلا معتکف بیمار کی عیادت کے لیے، جنازے میں شرکت کے لیے، کسی کی مدد و نصرت وغیرہ کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن اعتکاف کی برکت سے اسے ان نیکیوں کا اجر بھی مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، جس کی وجہ سے اعتکاف نہیں فرما سکیں۔ پھر جب اگلا سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ مسنون دعا، غم و رنج دور کرنے کا عمل۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیت غم و رنج کے موقع پر پڑھے گا، اللہ پاک اس کی اعانت اور مدد فرمائیں گے۔ احکام و مسائل: مرد کے لیے اعتکاف کے سلسلے میں سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد بیت المقدس، ان کے بعد مسجد جامع، پھر وہ مسجد جس میں وہ 5 وقتہ نمازیں پھر وہ مسجد جس میں 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہو۔ عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونے کو اس کے لیے مخصوص کر لیں۔ عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ آسان ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر کا کام و کاج بھی گھر کی بچی وغیرہ سے لیتی رہے اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہے، مگر اس کے باوجود بہت سی عورتیں اس سنت سے گویا بالکل ہی محروم رہتی ہیں۔ یہ سخت افسوس اور رنج کی بات ہے کہ اعتکاف جیسی پسندیدہ عبادت اور مرغوب سنت اس زمانے میں ہم سے چھوٹتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی بڑی بڑی بستیوں میں بھی کوئی ایک آدمی اعتکاف کرنے والا مشکل سے ملتا ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پسندیدہ سنت کو اس لاپرواہی سے چھوڑے جانے پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مٹتی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درس نمبر 20: اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ معتکف کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے کہ وہ کسی کے در پر جا پڑے کہ جب تک میری درخواست قبول نہ ہو تب تک اس در سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اللہ جل شانہ کی کریم ذات تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ بے بہانہ ہی مرحمت فرماتی رہتی ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے گھر میں اس کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے تو پھر اس شخص کے نوازے جانے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے، اور اللہ جل شانہ جس کا اعزاز و اکرام فرما دے تو ذات کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف سے مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے کہ سب طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ مجتمع ہو جائیں اور ساری مشغولیوں کے بدلے میں اسی کی پاک ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جاویں کہ خیالات، تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر اور اس کی محبت سما جاویں، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جاویں کہ یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے گا کہ اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوا نہ کوئی مونس نہ کوئی دل بہلانے والا۔ اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا۔ صاحب مراقی الفلاح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اس کی خصوصیتیں گنتی اور شمار سے خارج ہیں کہ اس میں اپنے دل کو دنیا و مافیہا سے یکسو کر لینا ہے اور اپنے نفس کو مولا کے سکوت کر دینا اور اپنے آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اعتکاف کے بے شمار فوائد و فضائل معلوم ہوتے ہیں، جن کا خلاصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اعتکاف میں در حقیقت ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ بندے کا قرب بڑھتا رہتا ہے۔ اعتکاف میں اللہ کے گھر پر جانا ہے اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے۔ معتکف اللہ کے قلعے میں محفوظ ہوتا ہے۔
کہ دشمن یعنی شیاطین کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں ہو سکتی۔ شیطان سے حفاظت کا مؤثر ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ضمانت ہے۔ اعتکاف میں فرشتوں کی ہم نشینی، ان کی طرف سے اعانت و تعاون ہے۔ معتکف سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اہل اور پڑوسی شمار ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے فضائل اور خواص اس اہم عبادت یعنی اعتکاف کے ہیں۔ مسنون دعا، جب کسی دشمن یا کسی قوم سے خوف محسوس کرے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم سے خوف محسوس کرتے تو یہ دعا فرماتے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم آپ کو ان کے مقابلے میں سینہ سپر کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ احکام و مسائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ جب رمضان کا آخر عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد مقدس میں ایک خاص جگہ مخصوص کر دی جاتی اور وہاں آپ کے لیے کوئی پردہ چٹائی وغیرہ کا ڈال دیا جاتا یا کوئی چھوٹا سا خیمہ نصب ہو جاتا، اور 20 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے جاتے تھے اور عید کا چاند دیکھ کر وہاں سے باہر تشریف لاتے تھے۔ اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر وہیں کھانا پینا فرماتے، وہیں سوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مقصود ہوتی وہیں چلی جاتی اور تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی آتی، بغیر کسی شدید ضرورت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر نہ تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر صاف کرنا مقصود تھا اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ایام معمولہ سے تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک کھڑکی سے باہر کر دیا اور ام المومنین رضی اللہ عنہا نے مل کر صاف کر دیا۔ درس نمبر 21، آخری عشرے میں عبادت کا اہتمام۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات 56 نمبر کی آیت کا ترجمہ۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ فائدہ، یہاں عبادت سے مراد صرف 5 گانا نماز مراد نہیں، بلکہ ہر وقت اور ہر طرح سے اللہ کو راضی رکھنا اور خوش رکھنا مراد ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری عبادتوں کا خلاصہ صرف 2 چیزیں ہیں: ایک اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا، دوسرے مخلوق خدا پر شفقت و مہربانی کرنا، دوسرے لفظوں میں حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں عبادات یا تو ثواب کے لیے کی جاتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، اور عبادت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ اپنے ظاہری و باطنی اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرما برداری میں لگا دیں۔ بس آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، عقل اور نفس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا عبادت ہے۔ عبادت کے صحیح ہونے کے لیے خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی صحیح پہچان ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی انسان اس اعتقاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کہ وہ عیب اور نقص سے پاک ہے اور تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ انسان کے قلب و ذہن میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ وہ جس ذات کریم کی عبادت کر رہا ہے اسے تمام اسباب پر کنٹرول حاصل ہے، وہ نافع اور ضار ہے، قادر مطلق اور عالم کل ہے۔ بہرحال اس عقیدے کے تحت جو انتہائی درجے کی تعظیم ہوں گی وہی عبادت ہوں گی، خواہ وہ قیام کی صورت میں ہو، رکوع یا سجدے ہوں، یا نظر و نیاز کی صورت میں ہو۔ غرض یہ کہ عبادت کی مختلف شکلیں ہیں اور یہ اس وقت تک ٹھکانے نہیں لگ سکتی جب تک خدا تعالیٰ کی صحیح پہچان نہ ہو۔ الغرض ہم جو کچھ بھی کریں عبادت ہی کی راہ سے کریں، کھائیں پیے، بولے چالے، چلے پھریں، کمائیں، خرچ کریں، ہر فعل ہر عمل سے اصل مقصود اللہ کو راضی رکھنا ہی رکھیں۔ احادیث، آج سے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، لہٰذا اس کے متعلق احادیث سماعت فرمائیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوط باندھ لیتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ گھر والوں کو عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ حدیث نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر جتنی محنت سے عبادت کرتے تھے اس کے علاوہ دنوں میں اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے۔ مسنون دعا، حل مشکلات کا بہترین وظیفہ۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی مشکل کام پیش آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ کچھ آسان نہیں مگر جسے آپ آسان بنا دے، آپ غم کو جب چاہے آسان بنا دے۔ احکام و مسائل۔ آخری عشرے میں 3 عبادتیں بڑی فضیلت والی ہیں: اعتکاف، شب قدر کی تلاش اور اس میں عبادت، اور نمبر 3 صدقہ فطر کی ادائیگی۔ اور آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس کا مقصد بھی شب قدر کو پانا ہے، لہٰذا آخری عشرے میں خوب عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے، بالخصوص طاق راتوں میں۔ رمضان کے باقی بچے ان قیمتی اوقات کو بیکار میں ضائع و برباد نہیں جانے دینا چاہیے۔ آخری عشرے میں کوئی خاص عبادت کے کرنے کا اہتمام شریعت میں نہیں ہے، مثلا قرآن ہی کو پڑھنا ہے، دعا ہی کرنا ہے، صلاۃ التسبیح ہی پڑھنی ہے، بلکہ جس عبادت میں دل لگے اس کو کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درس نمبر 22، روزے کا مقصد، حصول تقوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ 183 نمبر کی آیت ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ فائدہ: تقوی صغیرہ و کبیرہ، ظاہرہ و باطنہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ تقوی کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن اس کے صحیح مطلب کی وضاحت اس اثر سے ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تقوی کی تعریف پوچھی، تو حضرت ابی نے جواب دیا کہ حضرت، کیا آپ رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسا راستہ دیکھا ہے جس میں کانٹے بچھے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں دیکھا ہے۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ایسے راستے سے گزرتے ہوئے آپ کا کیا عمل رہا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے کپڑے چڑھا لیے اور پوری احتیاط سے گزرا کہ کہیں کانٹا نہ چبھ جائے۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بس اسی کا نام تقوی ہے، یعنی جس طرح انسان کانٹے اور تکلیف دہ چیزوں سے اپنے کو بچاتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی میں ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرے، یہی تقوی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم اسلام کے علاوہ کسی حال پر ہرگز جان مت دینا۔ الغرض تقوی کا آسان مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین مبارکہ کے خلاف ہو، اللہ کے مرضی کے خلاف ہو، اس سے بچنا چاہیے، اور ان احکام کا تعلق عقائد سے ہو یا اقوال و اعمال سے ہو۔ اور رمضان مبارک کے روزے اسی مقصد کے لیے فرض کیے گئے تاکہ ایمان والوں میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ احادیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی تقوی اور طہارت کے ساتھ گزاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو سالم میں سب سے پہلے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ جو آدمی اپنا معاملہ اپنے خدا سے درست کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ لوگوں کے درمیان میں درست فرما لیتے ہیں۔ مسنون دعائیں، دعا و استغفار۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پڑھیں گا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ سمندر کی ریت کے برابر ہوں یا آسمان کے تاروں کے برابر۔ احکام و مسائل۔ صدقہ فطر واجب ہے، اور صدقہ فطر واجب ہونے کی شرطیں یہ ہیں: نمبر 1 آزاد ہونا، نمبر 2 مسلمان ہونا، نمبر 3 صاحب نصاب ہونا، اور نصاب کا اس کی اور اس کے اہل و عیال کی اصلی حاجتوں سے زائد ہونا، نمبر 4 عاقل ہونا، نمبر 5 بالغ ہونا۔ درس نمبر 23، صدقہ فطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ سورہ اعلیٰ 15 اور 14 نمبر کی آیت ہے۔ فلاح اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ در منثور میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کا حکم فرماتے تھے، اور یہ آیت تلاوت فرماتے: قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔
در منصور میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آیت قد افلح من تزکا سے صدقۃ الفطر مراد ہے، یعنی بے شک وہ فلاح پا گیا جس نے صدقہ فطر ادا کیا۔ الغرض اس آیت کے بارے میں بہت سے مفسرین کی آراء یہ ہے کہ یہ آیت صدقہ فطر سے متعلق ہے۔ اس آیت میں تزکیے سے مراد صدقہ فطر کی ادائیگی ہے اور نماز سے مراد عید الفطر کی نماز ہے۔ احادیث: روزے دار کتنا ہی اہتمام کرے، روزے کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن لغو کلام، فضول مصروفیات اور نامناسب گفتگو سے مکمل احتراز نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کی ختم پر صدقۃ الفطر کے نام سے گویا کہ روزے کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوں گی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں: نمبر 1 روزے کی کوتاہیوں کی تلافی، نمبر 2 امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام، تاکہ وہ بھی اس روز لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائیں۔ اس لیے صاحب وسعت مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر بر وقت ادا کرنے کا اہتمام کریں، جیسا کہ حدیث بالا میں فرمایا گیا کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، اور یہ مناسب بھی ہے تاکہ مستحق حضرات پہلے ہی سے عید کی تیاری کر سکے۔ مسنون دعا: نماز کے بعد کی ایک دعا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر فرمایا اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ترک نہ کرنا: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری اعانت فرمائیے۔ احکام و مسائل: صدقہ فطر 4 چیزوں میں سے ادا کرنا واجب ہے، وہ یہ ہیں: گیہوں، جو، کھجور، کشمش۔ جس نے کسی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے اس پر بھی واجب ہے، دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ اگر کسی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا اور عید کا دن گزر گیا تو اس سے صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اس کا دینا اس پر واجب ہے۔ صدقہ فطر اپنی ذات کی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں اور بچیوں کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر کے مستحق ایسے غریب حضرات ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ درس نمبر 23: احکام مسجد۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سورۃ توبہ 18 نمبر کی آیت ہے۔ ترجمہ: اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہوں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ فائدہ: ایسے مومنین جو دل، زبان، ہاتھ، پاؤں، مال و دولت ہر چیز سے خدا کے مطیع و فرما بردار ہیں، ان کا فرض منصبی ہے کہ مساجد کو آباد رکھیں۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو شخص مسجد کی حفاظت، صفائی اور دوسری ضروریات کا انتظام کرتا ہے، اور جو عبادت اور ذکر اللہ کے لیے یا علم دین اور قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کے یہ اعمال اس کے کامل مومن ہونے کی شہادت ہے۔ مفسر القرآن حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسجد کے آباد کرنے میں مسجد کے آباد کرنے میں یہ بھی داخل ہیں کہ مسجد کو ایسی چیزوں سے پاک کرے جن کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئی، مثلا خرید و فروخت، دنیا کی باتیں، کسی گم شدہ چیز کی تلاش یا دنیا کی چیزوں کا لوگوں سے سوال، یا فضول قسم کے اشعار، جھگڑا، لڑائی اور شور و شغب وغیرہ۔ احادیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی حاضری کا پابند ہے تو اس کے ایمان کی شہادت دو۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اور صحیحین کی حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح شام مسجد میں حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک درجہ تیار فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آیا وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والا مہمان ہے، اور میزبان پر حق ہے کہ مہمان کا اکرام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو صحابہ سے محبت رکھنا چاہیں اس کو چاہیے کہ قرآن سے محبت کریں، اور جو قرآن سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کرے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہے، اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے اور ان میں برکت رکھی ہے، وہ بھی بابرکت ہے اور ان کے رہنے والے بھی بابرکت ہیں، وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہیں اور ان کے رہنے والے بھی حفاظت میں ہیں۔ وہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام بناتے اور حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مسجد میں ناپاکی اور گندگی اور ایذا کی چیز کو نکال دیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ مسنون دعا، اللہ سے مدد حاصل کرنے کی دعا۔ اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ترجمہ، کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ اچھا کارساز ہیں۔ احکام و مسائل۔ بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ بالغ اولاد کا صدقہ فطر باپ پر واجب نہیں ہے۔ اگر باپ نے بالغ اولاد کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے اور جن کا نطفہ اس کے ذمے ہے ان سب کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر صدقہ فطر دے دیا تو ادا ہو جائے گا۔ اپنے دادا دادی، نانا نانی، پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے۔ اپنے والدین کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے اگرچہ ان کا نفقہ اس کے ذمے ہو۔ صدقہ فطر ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور نواسا نواسی کو دینا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو اپنا صدقہ فطر نہیں دے سکتا۔ ان مذکورہ بالا رشتہ داروں کے علاوہ بھائی بہن، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، چچا چچی، پھوپا پھوپھی، خالہ خالو، ماموں ممانی، سسر ساس، سالہ بہنوی، سوتیلی ماں، سوتیلا باپ، ان سب کو صدقہ فطر دینا درست ہے بشرط یہ کہ یہ غریب اور مستحق ہو۔ درس نمبر 25، شب قدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورہ قدر۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ فائدہ، لیلۃ القدر کے معنی۔ قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے، اور ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔ قدر کے دوسرے معنی تقدیر و حکم کے بھی آتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہوا ہے اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور تنفیذ امور کے لیے معمول ہے۔ اس میں ہر انسان کی عمر اور موت اور رزق اور بارش وغیرہ کی مقداریں مقررہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ فرشتے جن کو یہ امور سپرد کیے جاتے ہیں بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ 4 ہے: اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، جبرائیل علیہ السلام۔ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت تو وہی ہے جو اس صورت میں بیان ہوئی کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں یعنی 83 سال سے زیادہ کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ پھر بہتر ہونے کی کوئی حد مقرر نہیں، کتنی بہتر ہوں گی؟
دو گنی، چوگنی، 10 گنی، 100 گنی وغیرہ سبھی احتمالات ہیں۔ شان نزول، ابن ابی حاتم نے مجاہد سے مرسلن روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جو 1000 مہینے تک مسلسل مشغول جہاد رہا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ مسلمانوں کو سن کر تعجب ہوا۔ اس پر سورہ قدر نازل ہوئی، جس میں اس امت کے لیے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد کی عمر بھر کی عبادت یعنی 1000 مہینے سے بھی بہتر قرار دیا ہے۔ اور ابن جریر نے بروایت مجاہد ایک دوسرا واقعہ یہ ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں کعابد کا یہ حال تھا کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا اور دن بھر جہاد میں مشغول رہتا۔ 1000 مہینے اس نے اسی مسلسل عبادت میں گزار دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما کر اس امت کی فضیلت سب پر ثابت فرما دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہیں۔ احادیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد یا عورت ایسی نہیں جس کو وہ سلام نہ کرتے ہوں بجز اس آدمی کے جو شراب پیتا یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو، لیکن اگر کوئی کمزوری یا مجبوری ہو جائے تو آخری ہفتے میں اس کو نیند وغیرہ سے مغلوب نہ ہونا چاہیے، یعنی سوتے نہ رہو اور کوشش کر کے نماز کے لیے کھڑے رہو۔ مسنون دعا، ہر قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے صبح اور شام کی دعا۔ ہر قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھی زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ درس نمبر 27، شب قدر نمبر 2۔ انا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپا سلامتی ہیں فجر کے طلوع ہونے تک۔ فائدہ، اس کا مطلب یہ ہے کوئی شخص 1000 مہینے تک اعمال صالحہ میں مشغول رہے جن میں شب قدر نہ ہو، اور کوئی شخص شب قدر میں مشغول عبادت رہے تو اس کا یہ عمل 1000 ماہ اعمال صالحہ میں لگے رہنے والے شخص سے افضل ہوگا۔ مومن بندوں کے لیے شب قدر بہت خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک رات جا کر عبادت کر لے اور 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب پا لے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ مطلب یہ ہے چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے اور اس میں عبادت کر لینے سے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ چند گھنٹے بیدار رہ کر نفس کو سمجھا بجھا کر عبادت کر لینا کوئی ایسی قابل ذکر تکلیف نہیں جو برداشت سے باہر ہو۔ تکلیف ذرا سی اور ثواب بہت بڑا۔ اگر کوئی شخص ایک پیسہ تجارت میں لگا دے اور 20 کروڑ روپیے کا نفع پائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی، اور جس شخص کو اتنے بڑے نفع کا موقع ملا پھر اس نے توجہ نہ کی، اس کے بارے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ وہ پورا اور پکا محروم ہے۔ احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا، یعنی نمازیں پڑھتا رہا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کھڑا رہیں، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ تلاوت اور ذکر میں مشغول رہیں، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی طرح کی خراب نیت سے عبادت میں مشغول نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے عبادت میں لگا رہیں۔ علماء نے فرمایا، ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بددینی کے ساتھ عبادت میں نہ لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم بد نصیب ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس لیے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دے، مگر تو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین میرے ذہن سے اٹھا لی گئی۔
کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو۔ مسنون دعا، شب قدر کی دعا۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرو: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا میری خطائیں معاف فرمائیں۔ دیکھیے کیسی دعا ارشاد فرمائی، نہ زر مانگنے کو بتلایا، نہ زمین، نہ دھن، نہ دولت، کیا مانگا؟ معافی۔ بات اصل یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ سب سے زیادہ کٹھن ہے، وہاں اللہ کے معاف فرمانے سے کام چلے گا۔ اگر معافی نہ ہوئی اور خدا نہ خواستہ عذاب میں گرفتار ہوئے تو دنیا کی ہر نعمت اور دولت و ثروت بیکار ہوں گی۔ اصل چیز معافی اور مغفرت ہی ہے۔ احکام و مسائل۔ شب قدر میں کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے، جس عبادت میں دل لگے اس میں مشغول ہونا چاہیے۔ نماز پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، ذکر و اذکار کر لے، درود شریف پڑھ لے، قضا نمازیں ادا کر لے، صلاۃ التسبیح پڑھ لے، دعا مانگ لے، استغفار کر لے، الغرض بشاشت قلب سے جس عبادت میں دل لگے وہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شب قدر کی فضیلت تو اسے بھی حاصل ہو جاتی ہے جو مغرب اور عشاء کی نمازیں باجماعت ادا کرے، لیکن یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ لیلۃ القدر میں تمام رات جاگنا ضروری نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں تمام رات جاگنا ضروری ہے ورنہ اس کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ بات صحیح نہیں، بلکہ اگر کوئی اس رات میں گناہوں سے بچتے ہوئے اور دنوں کی بنسبت تھوڑی سی زیادہ عبادت کر لیں، اس کو بھی لیلۃ القدر کی فضیلت کا حصہ حاصل ہو جائے گا۔ بعض لوگ لیلۃ القدر کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادت کا اہتمام کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں اب تو ہمارے نام اعمال میں ہزاروں مہینوں سے زیادہ کی عبادت جمع ہو گئی، اب ہمیں سارے سال اور ہمیشہ کے لیے عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ لیلۃ القدر کی فضیلت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب کسی عمل کے کرنے یا گناہ سے بچنے کی ضرورت نہیں رہی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ لیلۃ القدر کی عبادت فرض یا واجب کے درجے میں نہیں آتی، اور پوری زندگی کے فرائض اور واجبات اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام لیلۃ القدر کی عبادت سے زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا لیلۃ القدر کی عبادت کے ساتھ ساتھ حسب استطاعت دوسرے نیک اعمال اور شریعت کے ضروری احکام کا بجا لانا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا اپنی جگہ پھر بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ اس رات میں مسجدوں کے اندر جمع ہو کر جاگنے اور عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ اس رات میں جاگنے اور عبادت کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہونا شریعت سے ثابت نہیں۔ بعض لوگ لیلۃ القدر کی اکثر یا ساری رات تو کسی نہ کسی طرح جا کر گزار دیتے ہیں، لیکن صبح کی نماز قضا کر دیتے ہیں، یہ جماعت چھوڑ دیتے ہیں یا پھر صبح کی نماز میں جھومتے رہتے ہیں، اور اس طرح نماز کا خشوع ختم ہو جاتا ہے، یا دن بھر کے اپنے فرائض منصبی ملازمت وغیرہ میں کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ہر چیز کو اپنے درجے پر رکھنا ضروری ہے۔ لیلۃ القدر میں جاگنا ضروری نہیں، وقت پر نماز پڑھنا، مردوں کو جماعت کا اہتمام کرنا، نماز میں خشوع کا حاصل کرنا اور اپنے فرائض منصبی کو پورا کرنا، یہ تمام چیزیں ساری رات جاگنے سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درس نمبر 28، گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ سورہ تحریم 8 نمبر کی آیت کا ترجمہ۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فائدہ: اس آیت کریمہ میں توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ توبہ کا لفظ لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں کسی گناہ سے باز آنے کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کرنے کے لیے ایک چیز یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کیا کیا چیزیں گناہ ہیں۔ آج کل عام طور پر لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ کیا چیز گناہ ہے اور کیا چیز گناہ نہیں، اس لیے کہ لا علمی اور جہالت عام ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ انسان علم حاصل کریں اور معلوم کریں کہ کون کون سی چیزیں گناہ ہیں اور کون سی گناہ نہیں ہیں۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا، یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنت کے خلاف کرنا، یا دین میں کسی نئی بات کا پیدا کرنا گناہ کہلاتا ہے۔ وہ گناہ
وہ گناہ انسان جسم کے ظاہری اعضاء سے کریں یا باطن سے، مثلا حسد، لالچ، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت اور بدخواہی وغیرہ کھلم کھلا کریں یا چھپ کر کریں، سب کچھ گناہوں میں داخل ہیں اور اس کے چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو کھدا ہوا گناہ اور چھپا ہوا۔ یاد رکھیں کہ گناہوں سے توبہ کرنا فرض ہے۔ قرآن و حدیث میں گناہوں سے توبہ کرنے کی بہت تاکید آئی ہے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے گناہ کرنے کا مادہ رکھا ہے، اس لیے انسان سے گناہ ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو اور توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ توبہ کا وقت موت سے پہلے تک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، مرنے سے پہلے تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک موت کی کیفیت طاری نہ ہو۔ توبہ کی شرطیں۔ توبہ کی قبولیت کے لیے کتابوں میں کچھ شرائط مذکور ہیں، مگر اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو 6 شرائط بیان کی ہیں وہ نہایت ہی جامع ہیں اور سب کے نزدیک مسلم ہیں۔ وہ شرطیں یہ ہیں: نمبر 1، اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت۔ نمبر 2، جو فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کی قضا۔ نمبر 3، کسی کا مال وغیرہ ظلماً لیا تھا تو اس کی واپسی۔ نمبر 4، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی۔ نمبر 5، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم اور ارادہ۔ نمبر 6، یہ کہ جس طرح اس نے اپنی نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو گناہوں سے بچائیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کریں۔ اس بات پر ہماری ہر وقت نظر رہے کہ ہم کسی گناہ کا بھی ارتکاب نہ کریں۔ ہم صبح اٹھے تو دل میں یہ نیت ہو کہ مجھے آج کوئی گناہ نہیں کرنا، پھر صبح سے شام تک اس کوشش میں لگے رہیں کہ آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو، زبان سے کوئی گناہ نہ ہو، کان سے کوئی گناہ نہ ہو، شرمگاہ سے کوئی گناہ نہ ہو، ہاتھ پاؤں سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں۔ یہ اللہ کا کس قدر احسان ہے، اس نے اس طرح نہیں فرمایا کہ بالکل گناہ ہی نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا اگر گناہ ہو جائیں تو توبہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں بار بار توبہ سے کیا فائدہ، کیونکہ ہم سے پھر گناہ ہوگا۔ اس کا جواب ہے کہ یہ قانون بدن کی بیماری کے متعلق کیوں نہیں لگایا جاتا کہ علاج سے کیا فائدہ، جبکہ بخار بار بار آتا ہے اور بار بار علاج کرایا جاتا ہے۔ اس لیے شیطانی وسوسے کا شکار نہ ہو، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے، حاضر ہو جائیں۔ وہ بالکل ناراض نہیں ہوتا بلکہ انتہائی خوش ہوتا ہے اور اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درس نمبر 28، ماہ شوال کے روزے۔ رمضان کے روزوں اور عید الفطر سے فراغت کے بعد شوال کے مہینے میں روزے رکھنے کی احادیث میں ترغیب آئی ہے اور خاص طور پر 6 روزے رکھنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں چند فضائل سماعت فرمائیں۔ احادیث۔ ایک حدیث میں ماہ شوال میں روزے رکھنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، یعنی شوال کے روزے رکھیے۔ ایک حدیث میں فرمایا رمضان کے روزے رکھیے اور اس سے ملے ہوئے مہینے کے، یعنی عید کا دن چھوڑ کر شوال کے۔ ان دونوں حدیثوں سے شوال کے مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب ثابت ہوئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھیں اور اس کے بعد 6 نفل روزے شوال کے یعنی عید کے مہینے میں رکھ لیے تو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا، اور اگر ہمیشہ ایسا ہی کرے گا تو گویا اس نے ساری عمر روزے رکھے۔ اور ایک اور روایت میں یہ زیادتی بھی ہے کہ ہر دن کا روزہ 10 روزوں کے برابر ہے، 10 روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ ثواب دینے کے بارے میں اللہ پاک نے مہربانی فرمائی کہ ہر عمل کا ثواب کم از کم 10 گنا مقرر فرما دیا۔ جب کسی نے رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے اور پھر 6 روزے اور رکھ لیے تو یہ 36 روزے ہو گئے۔ 36 کو 10 میں ضرب دینے سے 360 ہو جاتے ہیں۔ قبری سال کے حساب سے ایک سال 360 دن کا ہوتا ہے، لہٰذا 36 روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک 360 دن کا ثواب شمار ہوگا، اور ثواب کے اعتبار سے وہ ساری عمر روزہ رکھنے والا مان لیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھ کر عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے
تو یہ ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے گویا اس نے سارے سال اور اگر ہمیشہ یہ عمل کیا تو ساری عمر کے روزے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے ایک مہینے کے روزوں کا اجر 10 مہینوں کے برابر ہے، اور رمضان کے بعد 6 روزوں کا اجر 2 مہینوں کے برابر ہے، اور اسی طرح پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ محدثین نے لکھا ہے رمضان کے فرض روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں ان 6 نفلی روزوں کو وہی نسبت اور مقام حاصل ہے جو فرضوں کے ساتھ سنت و نفل نماز کو حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز فرض نماز کے اندر کوئی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی ہوں گی تو وہ سنت و نفل نمازوں سے پوری کی جائیں گی۔ لہٰذا جو لوگ صرف رمضان کے روزے رکھ کر اس کے پورے فوائد اور برکات حاصل نہیں کر پاتے وہ شوال کے 6 روزے رکھ کر حاصل ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے شوال کے روزوں کی اتنی عظمت و فضیلت اس مہینے کے رمضان کے بابرکت مہینے سے متصل اور ملا ہوا ہونے کی وجہ سے ہے۔ نیز ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے کے بعد شوال کی مہینے میں کھانے کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، اس میں روزہ رکھنا نفس پر زیادہ گرا گزرتا ہے، اور جس عمل میں نفس کو زیادہ مشقت ہو اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ احکام و بسائی: شوال کے 6 روزے مستحب اور باعث ثواب ہیں۔ رمضان کے ساتھ ساتھ ان مستحب 6 روزوں کی وجہ سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اس لیے ان کا اہتمام کیا جائے۔ یہ روزے فرض یا واجب نہیں ہیں، اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا، البتہ ان روزوں کا مذکورہ ثواب جو حدیث میں بتایا گیا وہ اس کو حاصل نہ ہوگا۔ شوال کا پہلا دن عید کا دن چھوڑ کر اس مہینے کے اندر اندر کسی بھی وقت یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ مسلسل یا متفرق دنوں میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں، جس طرح آسان ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ درس نمبر 29، رؤیت ہلال، چاند دیکھنے کے متعلق احکامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، سورہ بقرہ 189 نمبر کی آیت کا ترجمہ۔ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں۔ ایک مقام پر یہ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ حقیقت یہ ہے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہیں جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 متعین ہے، اس میں کسی کو کمی بیشی کا کوئی اختیار نہیں۔ شریعت اسلامیہ میں چاند کے مہینوں کا اعتبار کیا گیا ہے، جیسے صاحب نصاب پر چاند کے اعتبار سے 12 مہینے گزر جانے پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوتی ہے۔ جس عورت کا شوہر وفات پا جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور جس عورت کو اب تک حیض نہیں آیا اس کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 مہینے ہیں، اور یہ مہینے قمری مہینوں کے اعتبار سے معتبر ہوں گے، اور رمضان کے روزے بھی چاند ہی کے حساب سے رکھے جاتے ہیں۔ پھر عید بھی چاند دیکھ کر ہی کی جاتی ہیں۔ حج بھی ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کو ہوتا ہے، اور قربانیاں 10 ذی الحجہ کو 10، 11، 12 کی تاریخوں میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح محرم اور شب برات وغیرہ۔ ان سب احکام میں چونکہ چاند ہی کا مہینہ معتبر ہے اس لیے چاند کے مہینوں کا محفوظ رکھنا اور ان کی ابتدا اور انتہا جاننا فرض کفایہ ہے۔ مسلمانوں پر قمری حساب عربی مہینوں کی حفاظت فرض علی الکفایہ ہے۔ اگر سب مسلمان قمری حساب کو چھوڑ کر شمسی حساب انگریزی مہینوں یا کوئی اور حساب اپنے لیے ٹھہرائیں جس سے قمری حساب ضائع ہو جائیں تو سب مسلمان گناہ گار ہوں گے، البتہ شمسی حساب کا استعمال حسب ضرورت جائز ہے۔ احادیث: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جب چاند یعنی رمضان کا چاند دیکھو تو روزے رکھو، اور جب عید کا چاند دیکھو تو روزے رکھنا چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا اور فرمایا روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور نہ روزہ موقوف کرو جب تک کہ چاند کو نہ دیکھ لو۔ اگر حائل ہو جائیں تو حساب لگا لو، یعنی 30 دن شمار کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے چاند کو وقت کی علامت بنایا ہے، جب اسے دیکھو روزہ رکھو، اور جب دیکھو تو عید کرو، اور اگر تم سے چاند پوشیدہ رہے، چھپا رہے، دکھائی نہ دے تو تقدیر کرو، یعنی 30 دن پورے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا چاند دیکھے بغیر روزہ نہ رکھو، اور جب تک عید کا چاند نہ دیکھو روزے رکھتے رہو۔
اور اگر اس کے دیکھنے میں بادل ہائی ہوں تو 30 دن مکمل کرو۔ مسنون دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ احکام و مسائل: چاند دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عیدین کے چاند کے ثبوت کے شرائط: جب رویت عام نہ ہو تو عیدین اور دیگر مہینوں کے چاند کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ درج ذیل چار ذرائع میں سے کوئی ذریعہ پایا جائے۔ نمبر 1، چاند دیکھنے والے دو عادل شخص نے خود قاضی یا کمیٹی کے روبرو چاند دیکھنے کی گواہی دی ہو۔ نمبر 2، چاند دیکھنے والے خود تو حاضر نہ ہوں لیکن ان میں سے ہر ایک کی گواہی پر دو عادل شخص گواہی دیں کہ ہمارے سامنے فلاں فلاں شخص نے چاند کی گواہی دی ہے۔ نمبر 3، کسی جگہ قاضی یا کمیٹی شرعی ثبوت پر چاند کا فیصلہ کر دے۔ کسی جگہ قاضی یا کمیٹی شرعی ثبوت پر چاند کا فیصلہ کر دے، پھر اپنے فیصلے کو 2 گواہوں کے سامنے مہر بند کر کے دوسرے شہر کی کمیٹی یا قاضی کو بھیجے۔ نمبر 4، کسی جگہ سے چاند کی خبر یا قاضی کے فیصلے کے بعد اس کی خبر دوسرے شہر تک اس تواتر سے پہنچے کہ اس سے چاند کے ثبوت کا علمی یقین ہو جائے۔ ان میں سے اگر ایک ذریعہ بھی متحقق ہو جائیں تو عید کے چاند کا ثبوت ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 10 نمبر 30، احکام عید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو۔ فائدہ: اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی یعنی اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس آیت سے یوم عید کی تکبیریں مراد ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے چاند دیکھنے کے وقت اللہ اکبر کہنا مراد ہے۔ چاند رات، احادیث مبارکہ میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات کا نام دیا گیا ہے، چونکہ اس رات میں حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، اس لیے اس رات کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کی امید رکھتے ہوئے زندہ رکھا، عبادت میں مشغول اور گناہ سے بچا رہا، تو اس کا دل اس قیامت کی ہولناک اور دہشتناک دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل خوف و ہراس اور دہشت و گھبراہٹ کی وجہ سے مردہ ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت اور اس سے ہماری غفلت، ڈر ہے کہ کہیں ہماری اس ناشکری کا وبال ہمیں اس منعم کے عتاب ہی میں مبتلا نہ کر دیں۔ عید الفطر، عید الفطر مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خوشی کا دن ہے۔ اس دن کو آسمانوں میں یوم الجائزہ، انعام کا دن، اور اس کی رات کو لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ایک لمبی حدیث کا کچھ حصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے جس سے اس دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کے ساتھ ہونے والے معاملے کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا، پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو آسمانوں میں اس کا نام لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو تمام شہروں کی طرف بھیجتے ہیں، اور زمین پر اتر کر وہ تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جن کو انسان اور جنات کی سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، اعلیٰ صاحبہ الصلاۃ والسلام، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود اور مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو اس کی مزدوری پوری ادا کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کروں گے وہ عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کروں گے اس میں تمہاری مصلحت پر غور کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کی ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔
لہٰذا اللہ رب العزت کی عطایا کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن کو بھی اور اس کے بعد کے ایام کو بھی اس کے منشا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں کہ یہی اس کی عطایا کی قدردانی ہے۔ عیدین کی سنتیں۔ عید الفطر کے دن 12 چیزیں مسنون ہیں: غسل کرنا، مسواک کرنا، اپنی استعداد کے مطابق عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صبح سویرے اٹھنا، عید گاہ میں بہت سویرے جانا، عید گاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز مثلاً چھوہارے وغیرہ کھانا، عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر دے دینا، عید کی نماز عید گاہ میں جا کر پڑھنا، یعنی بلا عذر شہر کی مسجد میں نہ پڑھنا، جس راستے سے جائیں واپس اس راستے سے نہ آنا، پیدل جانا، راستے میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔